منگولوں کے سامنے بڑے بڑے حکمران جھک گئے مگر یہ مسلمان نہ جھکا۔ وہ دشمن جس کے نام سے سلطنتیں کانپ رہی تھیں بغداد کو تباہ کر چکا تھا، شام تک پہنچ چکا تھا اور اب اس کی نظریں مصر کی طرف تھیں۔ ہر طرف خوف کا ماحول تھا، لیکن مصر کے تخت پر بیٹھا ایک ایسا مملوک سلطان جس نے حالات دیکھ کر پیچھے ہٹنے کے بجائے اس کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلطان کا نام تھا سیف الدین قطز رحمۃ اللہ علیہ۔ 13ویں صدی کا یہ وہ دور تھا جب مشرقی اسلام میں منگولوں کا لشکر تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ مسلمانوں کے کئی بڑے بڑے شہر اور سلطنتیں تباہ کر چکا تھا اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ صدمہ پہنچا تھا بغداد کی تباہی کا۔ 1258 میں بغداد کی تباہی کے بعد شام تک پہنچے۔ شام کو تباہ کرنے کے بعد ان کا اگلا ہدف مصر تھا۔ اگر مصر بھی ان کے قبضے میں چلا جاتا تو یہ مسلمانوں کے لیے سیاسی طور پر بہت ہی خطرناک ہو سکتا تھا۔ اس نازک صورتحال کے اندر سلطان سیف الدین قطز رحمۃ اللہ علیہ مصر کے سلطان بنے۔ ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں منگولوں کی ایک وحشت بیٹھ چکی تھی، ان کا ایک ڈر بیٹھ چکا تھا۔ ان کی فتوحات کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جس ظلم اور ستم کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کے شہر تباہ کیے تو مسلمانوں کے دلوں میں ایک ڈر بیٹھ چکا تھا۔ سلطان سیف الدین قطز رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا کہ بغیر مقابلہ کیے ملک منگولوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ قطز رحمۃ اللہ علیہ نے مملوک فوج کو منظم کیا، مختلف گروہوں کو متحد کیا اور شام کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ 3 ستمبر 1260 کو فلسطین کے علاقے جالوت کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی۔ ایک طرف منگولوں کی فوج تھی جس نے چند ہی سالوں میں مسلمانوں کے کئی علاقوں پر قبضہ کر کے ان کو اپنے سامنے جھکا دیا تھا، اور دوسری طرف تھی مصر کی مملوک فوج جو یہ جانتی تھی کہ یہ ایک صرف جنگ کا میدان نہیں بلکہ اس جنگ کا پورے خطے پر اثر پڑ سکتا ہے۔ شدید جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کے لشکر نے بالآخر منگولوں کو شکست دے دی، جس کے نتیجے میں منگولوں کی مغرب کی جانب مسلسل پیش قدمی رک گئی۔ عین جالوت میں فتح کے بعد مملوک لشکر نے شام کے اندر اپنی پوزیشن مضبوط کی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جنگ اسلامی جنگوں میں اہم شمار کی جاتی ہے۔ سلطان قطز رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری یہ نہ تھی کہ وہ میدان جنگ میں موجود رہے، بلکہ جب حالات ان کے خلاف تھے اور دشمن کی ہیبت دلوں میں بیٹھ چکی تھی اور اس جنگ میں شکست کے نتائج انتہائی سنگین ہو سکتے تھے، لیکن اس وقت بھی سلطان قطز رحمۃ اللہ علیہ نے دشمن کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ قطز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت بہت مختصر تھی، لیکن اس مختصر مدت میں ان کا لیا گیا ایک فیصلہ صدیوں تک یاد رکھا گیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ بہت سے سلطان سردار تخت پر بیٹھتے ہیں، لیکن تاریخ ان کو صرف چند سطروں کے اندر یاد رکھتی ہے، لیکن کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں کہ تاریخ ان کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ سلطان قطز رحمۃ اللہ، سلطان سیف الدین قطز بھی انہی کرداروں میں سے ایک۔ عین جالوت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دشمن چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کہ دشمن کے خوف سے ہتھیار ڈال دینا اور مقابلہ کرنا، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تاریخ ہمیشہ ان کو یاد رکھتی ہے جو ہتھیار ڈالنے کے بجائے مقابلہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیتے ہیں اور ظالم کا کسی بھی حد تک مقابلہ کرتے ہیں۔